لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری اس کلپ کا عنوان ہے حرم رسول سے حرم خدا کی طرف۔ تاریخ کی معتبر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ شہادت امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ اور صلح امام حسن کے بعد شام کی شاہی سلطنت نے اپنی سلطنت کو قوت اور دوام بخشنے کے لیے دو راستے اختیار کیے۔ پہلا راستہ مال و دولت، یعنی جس کے ذریعے سے ہزاروں آدمیوں کے ضمیر کو، ان کے ایمان کو خرید لیا گیا۔ دوسرا راستہ شمشیر، جس کی بدولت، جس کی زور پہ بہت سے ثابت قدم اور بشعور افراد کے سروں کو قلم کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ پوری ملت اسلامیہ پر ایک سکوت اور ایک خوف و دہشت کا ماحول طاری ہو گیا۔ کسی مسلمان میں اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ یزید کی سلطنت کے خلاف اور بنی امیہ کی سلطنت کے خلاف لب کشائی کر سکے۔ حسین ابن علی ان تمام باتوں کو محسوس کر رہے تھے اور انہوں نے یہ بہت قریب سے محسوس کیا کہ تعلیمات اسلام پر ایسا غلاف چڑھ چکا ہے جو صدیوں تک اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہو پائے گا کہ حقیقی دین اور اصل نظام زندگی کیا ہے جو پیغمبر اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اور وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ معاویہ ابن ابو سفیان دنیا سے رخصت ہوا اور اس کی جگہ پہ اس کا بیٹا یزید ابن معاویہ کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کیا گیا۔ یزید ابن معاویہ نے خلافت یعنی سلطنت کو سنبھالتے ہی حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ فرزند رسول نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے مدینے کو ترک کر دینا ضروری سمجھا، لازمی سمجھا۔ مگر یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اگر حسین ابن علی کو قیام کرنا تھا تو آپ نے مدینہ کیوں ترک کیا؟ آپ مدینے میں ہی قیام کر دے۔ لیکن یہاں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین ابن علی کس امید پر، کس بھروسے پر، کس کے اعتبار پر فرزند رسول مدینے میں قیام کرتے؟ کیا حسین اس مدینے میں قیام کرتے کہ جس مدینے میں حسین نے اپنی ماں فاطمہ کو در و دیوار کے درمیان پستے ہوئے دیکھا ہے، مگر کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کے نبی کی بیٹی کی حمایت کرتا؟ کیا اس مدینے میں حسین قیام کرتے کہ جس مدینے میں حسین نے اپنے بابا کی 25 سال تک مظلومیت دیکھی ہے اور اہل مدینہ کی خیانت اور ان کی بے وفائی کو دیکھا ہے؟ حسین ابن علی اس اہل مدینہ کے بھروسے مدینے میں قیام کرتے کہ جس مدینے میں حسین نے اپنے بھائی حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش دیکھی ہے، مگر اہل مدینہ کی جانب سے احتجاج کا مظاہرہ نہیں کیا گیا ہے۔ اور اگر یہ مان بھی لیں کہ حسین ابن علی مدینے میں قیام کرتے اور شہید ہو جاتے تو کیا حسین کی شہادت کی وہی نوعیت، وہی اثرات، وہی ممتاز حیثیت رہ جاتی جو زمین کربلا پر جا کر شہید ہونے سے پیدا ہوئی ہے؟ یہ بات قابل فکر ہے، قابل غور ہے، قابل بیان ہے کہ اگر حسین ابن علی مدینے میں قیام کرتے اور مدینے میں شہید ہو جاتے تو حسین کی حقانیت اور اس کی مظلومیت کو مدینے کی خاک میں چھپا دیا جاتا، اس پہ پردہ ڈال دیا جاتا۔ یزید اپنی سلطنت کے زور پہ حسین کی شہادت کو طرح طرح کے لباس پہنا دیتا۔ یزید پھر کسی جودہ بنت اشس کو فراہم کرتا یا پھر کسی خارجی ابن ملجم کی طرح حسین کے قتل کا سامان فراہم کرتا۔ لہذا حکمت اور تدبر کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایسی زمین کو تلاش کرے جو قیامت تک کوئی وقت کا یزید حسین کی حقانیت اور اس کی مظلومیت کو چھپا نہ سکے۔ لہٰذا حسین ابن علی نے 28 رجب 60 ہجری کو اپنے دادا ابو طالب کی اولاد کو اپنے ساتھ لیا اور آپ نے مدینے سے مکہ کی طرف آپ نے کوچ کیا، حرکت کیا۔ جب آپ
مدینے سے حرکت کر رہے تھے، کوچ کر رہے تھے، سورہ قصص کی آیت نمبر 21 آپ کی زبان پہ جاری تھا، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ چنانچہ موسیٰ ڈرتے ہوئے، خطرے کو بھانپتے ہوئے وہاں سے نکلے اور کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے قوم ظالمین سے بچا لے۔ اور حسین ابن علی مدینے سے کوچ کرتے ہیں، اور حسین ملل، سیالہ، ارقزبیہ، زوحہ، سقیہ، ابوا، رابغ، جوفہ، قدید اور خلیص ان مقامات سے گزرتے ہوئے سید الشہداء 3 شعبان 60 ہجری کو مکے میں وارد ہوتے ہیں۔ جب حسین مکے میں وارد ہو رہے تھے تو اس وقت سید الشہداء کی زبان پہ سورہ قصص کی آیت نمبر 22 آپ کی زبان پر جاری تھی، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور جب موسیٰ نے مدائن کا رخ کیا تو کہا کہ امید ہے میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے گا۔ اور حسین ابن علی 3 شعبان کو یہاں پہنچے ہیں، تقریباً 4 مہینہ کچھ دن فرزند رسول نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے قافلے والوں کے ساتھ مکے میں قیام فرمایا ہے۔ مکے میں قیام کا مقصد صرف اور صرف امت کی اصلاح کرنا تھا، صرف اور صرف حسین کی نظر میں یہ مقصد تھا کہ امت کو خواب غفلت سے بیدار کرنا ہے، امت کو اس کے فرائض سے، اس کی ذمہ داریوں کو امت کو بتانا ہے۔ مگر یزید کی سلطنت حسین کے قیام کو جو مکے میں تھا وہ بھی تحمل اور برداشت نہیں کر سکی اور مجبور کیا کہ آپ مکے سے بھی کوچ کریں۔ انشاءاللہ آئندہ کلپ میں مکی مراحل کی ویڈیوز میں آپ کو آگے کی تفصیلات بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔